پھر جو شمائلہ ہوتی ہے جب وہ اپنی امی سے پوچھتی ہے کہ جو روزوں کے بعد عید آتی ہے ہم اس کے بعد قربانی کیوں نہیں کرتے، تو اس کی امی اسے بتاتی ہیں کیونکہ ہم یہ قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی سنت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ حضرت ابراہیم کی سنت کی یاد میں جو ہے وہ ہر سال اس عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور پھر وہ اسے اس قربانی کا نام بھی اس عید کا نام بھی بتاتی ہیں کہ اس عید کو ہم قربانی کی عید یا عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ پھر شمائلہ جو ہے وہ اپنی امی سے پوچھتی ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں، کیونکہ جب وہ اسے کہتی ہیں کہ ہم ان کی سنت کی یاد میں کرتے ہیں تو وہ پوچھتی ہے کہ حضرت ابراہیم کون تھے۔ پھر اس کی امی اسے بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے اور پیغمبر تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد انہی کی نسل سے ہیں۔ پھر شمائلہ جو ہے وہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا قربانی کی تھی جس کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں، تو پھر اس کی امی جو ہیں وہ پورا خواب جو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے قربانی کی تھی، وہ بتاتی ہیں کہ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم نے اپنی بھیڑ بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ پھر دوسری رات حضرت ابراہیم نے پھر وہی خواب دیکھا، صبح اٹھ کر اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے پھر انہوں نے۔ پھر شمائلہ کہتی ہے امی جان اچھا تو مسلمان حضرت ابراہیم کی جو اس قربانی ہے جو انہوں نے جانور قربان کیے اس کی یاد میں ہر سال قربانی کرتے ہیں، تو اس کی امی کہتی ہے نہیں، حضرت ابراہیم کی جو قربانی تھی وہ اس سے بھی بڑی تھی جس کی یاد میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ پھر شمائلہ اپنی امی سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا قربانی تھی، تو اس کی امی اسے بتاتی ہیں کہ ذی الحج کی 10ویں رات حضرت ابراہیم نے پھر خواب دیکھا، یعنی یہ انہیں تیسری بار خواب آیا تھا کہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے پیاری چیز جو ہے اپنی اسے آپ قربان کرو۔ تو شمائلہ جو ہے وہ اپنی امی سے پوچھتی ہے کہ امی جان حضرت ابراہیم نے اس خواب کے بعد کون سی چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جو ان کی سب سے پیاری چیز تھی۔ پھر امی اسے بتاتی ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سنایا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو شمائلہ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب سن کر کیا کہا، کیونکہ ظاہری بات ہے کسی انسان کو اس طریقے سے قربان کرنا اور زندہ انسان پر چھری چلانا اور اسپیشلی اپنی اولاد پر، تو یہ بہت ہی بڑے دل کا کام تھا۔ پھر شمائلہ جب ان سے پوچھتی ہے کہ حضرت اسماعیل نے کیا کہا، تو ان کی امی نے کہا کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی حضرت ابراہیم چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے تو انہوں نے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اس کے آگے اپنا سر جو ہے وہ جھکایا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قربان کر دیں۔ پھر شمائلہ کہتی ہے امی جان یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور صحرا کی طرف چل پڑے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صحرا میں جا کر حضرت شمائلہ اپنی امی سے پوچھی کہ صحرا میں جا کر انہوں نے کیا کیا، تو اس کی امی کہتی ہیں کہ انہوں نے صحرا میں جا کر حضرت اسماعیل کو منہ کے بل لٹایا اور ان کو ذبح کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری چلانے والے ہی تھے، یعنی پھر وہ ان کو وہاں قربان کرنے کے لیے لے کر گئے تھے صحرا میں، جب وہ ان کو لٹا کر وہاں ان کی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے تو ایک آواز آتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ندا آتی ہے کہ اے ابراہیم تو نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، تو اس امتحان میں کامیاب رہا، اور ان کے بیٹے کی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دمبا بھیج دیتے ہیں اور حضرت اسماعیل کی جگہ پھر اس دمبے کی جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ جبھی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں مسلمان جو ہیں وہ ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قربانی کا تا قیامت جاری رہے گا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے جو چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ جو یہ سٹوری آپ کو بتائی گئی ہے شمائلہ اور اس کی امی کے بیچ کی جو گفتگو ہے، اس میں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، تو ہمارے لیے تو چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات کو قربان کرنا یا ہمارے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہم چیزیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں، جو کہ جیسے اگر نماز پڑھنے کا وقت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہلے ٹی وی دیکھ لیں یا دوسرے کام کر لیں، تو ہمیں ان چیزوں کی قربانی دے کر ہمیں پہلے اپنے دین کی طرف راغب ہونا چاہیے اور دین کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ آپ سب نے کرنی ہے اپنے گھر پر۔ اوکے، اللہ حافظ۔